حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میرا پڑوسی جنت میں کون ہے؟ فرمایا فلاں شہر میں ایک قصاب ہے، قصائی جو گوشت بیچتا ہے، وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ تو کہا اچھا میں جا کے اسے ملوں، وہ جنت میں میرا ہمسایہ ہے۔ تو وہ آپ کو حیرت یہ تھی کہ وہ قصاب، ان کا خیال تھا کہ کوئی عابد زاہد، کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی بہت بڑا نیکوکار آدمی جو دن راتوں میں دن جو ہے وہ روزے سے، رات عبادت سے بسر کرتا ہے، وہ کوئی میرا ساتھی ہوگا۔ تو یہ قصاب جو لوگ گوشت بیچتا ہے تو یہ کیسے میرا پڑوسی بن گیا؟ تو اس تجسس میں آپ تشریف لے گئے، اسے دیکھا تو ایز یوزول پایا کہ وہ گوشت جو ہے وہ کاٹ رہا ہے، تقسیم بیچ رہا ہے۔ تو آپ اس کے پاس بیٹھے رہے اور تعارف ہوا۔ تو آپ نے اپنا نہیں بتایا میں کون ہوں، کہا بس میں نے ان سے ملنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب وہ فارغ ہوا کہا آپ میرے مہمان ہیں تو آپ چلیں میرے گھر، میرے ساتھ چلیں تو میں آپ کو کھانا وہاں پیش کروں گا۔ تو وہ بٹھا دیا اور اس کے بعد کھانا جو ہے وہ جو ہے کوئی لپٹی ہوئی چیز تھی، اس میں اس کو کھانا دیتا تھا۔ آپ کو تجسس ہوا کہ یہ کیا ہے، اور یہ آپ کو حیرت تھی کہ مہمان تو میں ہوں، پہلے مجھے کھانا کھلانے کے بجائے یہ کن کو کھانا کھلا رہا ہے۔ تو وہ کسی کام سے باہر گیا تو آپ نے دیکھا تو وہ دو مطلب ہے، ایک والد ہے، ایک والدہ ہے، مائی ہے، ایک بابا ہے۔ تو انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو کہا کہ یہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ ان کا ہاں جی۔ تو انہوں نے کہا ہم یہ دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی زیارت نہ کر لیں۔ تو زیارت کی اور کلمہ پڑھ کے دونوں ہی فوت ہو گئے۔ آپ کے صاحب واپس آئے، دیکھا والدین فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ آپ کون ہیں؟ آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ کہا ہاں جی، میرے والدین ساری عمر یہ دعا کرتے رہے کہ ہمیں موت اس وقت نہ دینا جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی زیارت نہ کر لیں۔ تو ایک دعا وہ اور کرتے تھے، ان کا جی وہ کیا؟ وہ دعا یہی کرتے جب میں ان کو کھانا کھلاتا تھا، جب میں ان کی خدمت کرتا تھا، وہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دینا۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ یہ بھی تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی فرمائی ہے کہ تو جنت میں میرا پڑوسی ہے، اور تیری والدین کی یہ دعا بھی قبول ہو چکی ہے۔ تو یہ ہے دعا لینا کہ جس کی برکت سے وہ قصاب۔ اچھا بعض لوگ بیان کرنے والوں نے، حالانکہ یہ واقعہ جو میں نے مستند کتابوں پڑھا اس میں بس اتنا ہی ہے کہ وہ قصاب تھا، کئی وائز بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں جی وہ کم تولتا بھی تھا تو اللہ نے یہ بھی معاف فرما دی۔ ایسی کوئی بات نہیں، کم تولنا ہر لحاظ سے گناہ ہے، اور مجھے کسی کتاب میں یہ نہیں ملا کہ وہ قصاب کم تولتا تھا۔ جی بیان کرنے والے اس قسم کے واقعات بیان کر دیتے ہیں جو کہ کرنے نہیں چاہیے۔ اچھا والدین دونوں کا ہی جو حق ہے وہ زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں آج کل والدہ کا بیان ہوتا ہے اور والد کا بیان ہی نہیں ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ والد شاید وہ بالکل ہی خالی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہما جنتوں کا و ناروں کا، یہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ان کی خدمت کر کے تم جنت حاصل کر سکتے ہو اور ان کو ناراض کر کے تم دوزخ میں گر سکتے ہو، یعنی یہ جنت بھی ہے ایٹ اے ٹائم، اور ایٹ اے ٹائم یہ تمہارے لیے دوزخ بھی بن سکتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں رسول کریم سے فرمایا بندہ وہ ذلیل و خوار ہو گیا جس نے والدین دونوں یا ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی، وہ بندہ کیا ہو گیا؟ ذلیل و خوار ہو گیا۔ بڑھاپے کی عمر میں ان کی خدمت کرنا جو ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑا شرف ہے اور بہت بڑا ایک نیکی اور جنت کو پانے کا موقع ہے۔ باپ کی میں بات کر رہا تھا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اب دیکھیں تو یہ ون سائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے۔ والدہ کا اگرچہ خدمت کے لحاظ سے والدہ کا حق زیادہ ہے اور اطاعت کے لحاظ سے والد کا حق زیادہ ہے، تو ہمارے واعظین کو چاہیے کہ والد کا بھی بیان کریں۔ اب لوگ لکھتے ہیں ماں کی دعا، ٹھیک ہے گاڑی میں لکھا ماں کی دعا، تو اگر باپ زندہ ہے تو اس کے دل میں کیا گزرے گی کہ میری کوئی دعا نہیں، اور میں بھی تو اتنی محنت کر کے اولاد کو پڑھایا لکھایا پرورش کی، ان کے لیے دعائیں کی ہیں، تو میرا بالکل ہی تذکرہ گول کر دیا، تو میرا بھی تو حق مانو نا۔ تو ہونا چاہیے والدین کی دعا۔ ہاں اگر والد فوت ہو چکا ہے اور صرف والدہ نے دعا کی، اس سے کوئی چیز حاصل ہوئی تو ٹھیک ہے لکھ سکتے ہیں ماں کی دعا، لیکن والدین کی دعا یہ کہنا چاہیے۔ اب اگلی ایک اور بات سنیں ذرا، والد کی دعا کی عظمت کیا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں،
یہ اکاڑے میں ایک دفعہ تقریر کر رہا تھا قاری صاحب، چیلم کا ایک اجتماع تھا، تو وہاں میں نے تقریر کی، علماء بھی بہت زیادہ تھے، کیونکہ کوئی عالم صاحب تھے جن کی والدہ فوت ہوئی تھی، تو بہت بڑا اجتماع، ایسے پوری مسجد بھری ہوئی، میں بیان کر کے آ گیا یہ حدیث، بعد مجھے ٹیلی فون آیا کہ وہاں علماء میں آپس میں بحث ہوئی ہے کہ یہ دیکھیں انہوں نے تو والد کو نبی کے برابر بنا دیا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا دیکھیں میرا جو ذمہ ہے، میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں ریفرنس بتا دوں کہ میں نے کہاں پڑھا ہے، میں نے اپنی طرف سے تو بیان نہیں کیا، اور اس میں برابری بھی کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبیوں کے برابر کوئی ہو سکتا نہیں، کیونکہ کوئی کتنی عبادت کر لے، ریاضت کر لے مخلوق میں سے، چاہے غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، کچھ ہو، لیکن نبی کے برابر ہو سکتا تو وہ تو شبہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے کہا دیکھیں میں نے تو حدیث شریف سنائی ہے، اور حدیث شریف کے الفاظ بالکل واضح ہیں کہ والد کی دعا صرف اپنی اولاد کے حق میں، سارے لوگوں کے حق میں نہیں، کس کے حق میں؟ صرف اپنی اولاد کے لیے جو وہ دعا کرے گا، وہ دعا ایسے ہے جیسے نبی کی دعا اپنے امتی کے حق میں ہوتی ہے، اور نبی کی دعا قبول ہی ہوتی ہے۔ تو اکثر جو لوگ اپنے اولاد کا شکوہ کرتے ہیں، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے ان کے لیے دعائیں کی؟ تو وہ کہتے ہیں اس طرف توجہ ہی نہیں کہ گلا شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ تو دعا کریں، دعا جو ہے اس کا بڑا اثر ہے، تو والد کی دعا جو ہے وہ مقبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں۔ پھر میں نے ان کو ریفرنس بتایا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے مولانا نقی علی خان، انہوں نے کتاب لکھی احسن الویاء لآداب الدعا، اور اس پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ لکھا ہے ذیل المدعا لأحسن الویاء، وہ دونوں یہ میرے پاس موجود ہیں، یہ دونوں کتابیں موجود ہیں۔ تو اس کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے طبرانی کے حوالے سے یہ حدیث لکھی ہے کہ والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسے جیسے نبی کی دعا اپنے امتی کے حق میں۔ تب جا کر وہ علماء مطمئن ہوئے۔ میں نے کہا میرا کام کیا ہے، میں حوالہ پیش کر دوں کہ جو میں نے بات بتائی ہے وہ میں نے اپنی طرف سے یہ سنی سنائی بات نہیں کی، ہمیشہ بات وہی کرنی چاہیے جو اتھینٹک ہو اور جو درست ہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ذکر سن لیں ذرا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھا رہے تھے اپنے بیٹے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب کو، اس جمادی الاولیٰ کی 18 تاریخ کو ان کا یوم وصال ہے۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان یہ وہ شخصیت ہے، اعلیٰ حضرت کے بیٹے تو تھے ہی، کئی لوگوں کا تعارف یہی ہوتا ہے کہ ہمارا باپ بہت بڑا تھا، لیکن حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان وہ ہیں کہ جو ایسی عربی بولتے تھے کہ عرب کے لوگ کہتے تھے کہ واہ، ہندی ہو کر ایسی عربی بولنے والا، ہیں جی۔ اور یہ وہ شخصیت ہے جن کا چہرہ دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ نے جب زیارت کی، مسجد وزیر خان تشریف لائے تھے لاہور میں، زیارت کی، تو زیارت کے بعد وہ پٹوار کا امتحان پاس کرنے آئے ہوئے تھے یہاں لاہور میں مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ، لیکن جب حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کا چہرہ دیکھا تو اس کے بعد سے کہا کہ پٹوار کو چھوڑو، اب دین پڑھو۔ اور مولانا حامد رضا خان جب جانے لگے، سب لوگ مل کے رخصت ہو کے فرمایا میاں صاحبزادے آپ نہیں جاتے؟ ان کا جی میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ تو بریلی شریف ساتھ گئے مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ، تو چراغ جلنے لگے زیز کے اندھیروں میں، یہ کس کے روح درخشاں کا ذکر آیا ہے، حجت الاسلام۔ اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے اسلام کی مجسم دلیل، یعنی ان کی ذات ہی دلیل تھی، جو دیکھ لیتا تھا اگر اس کی عقل سلیم ہوتی تھی تو وہ دیکھ کے کہہ جاتا تھا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ ہو سکتا نہیں۔ تو یہ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان، یہ ضمن ذکر آیا ہے۔ اصل موضوع کی طرف پلٹتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام حضرت ان کو خود پڑھاتے تھے، خود پڑھاتے ہوئے، کوئی بچپن کا عالم تھا تو سبق یاد کرتے ہوئے کوئی ان سے کوتاہی ہو گئی تو آپ نے ان کو تھپڑ مارا کہ تم سبق کیوں نہیں یاد کرتے جی۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا پڑھا رہے ہیں اور یہ بیٹا جو ہے جن کا بھی میں نے ذکر کیا حامد رضا، تو ان کو آپ نے تھپڑ مارا۔ تو دادی کو بڑی محبت ہوتی ہے، وہ دادی بھی دیکھ رہی تھیں، اعلیٰ حضرت کی والدہ اور حامد رضا خان صاحب کی دادی، وہ دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا ہیں ایسے مارتے ہیں بچوں کو؟ ہو ہی جاتی ہے بچوں سے قطعی، بچہ سبق یاد نہیں ہوتے، ایسے مارتے ہیں؟ میں تمہیں ماروں ایسے؟ تو آپ حاضر ہو گئے اور ایسے سر نیچے کر دیں، ہاں جی آپ ماریں، آپ ماریں۔ انہوں نے کہا نہیں میں ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ یعنی ایک ہوتا ہے بچپن کا، ایک ہوتا ہے جب بندہ بچوں بال بچے دار ہو جائے اور پھر بھی والدین کا ادب ایسے کرے جیسے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ نے کیا، کہ انہوں نے صرف ایسے ہی فرمایا کہ جیسے تم نے بیٹے کو مارا ایسے میں تمہیں ماروں؟ تو انہوں نے ایسے سر نیچے کر دی، ہاں جی ماریں آپ مجھے، ہاں جی میں اس لیے دیا۔ اتنا بڑا عالم فاضل کامل ہو کر بھی انہوں نے کہا جی والدہ سے۔ پھر آپ نے فرض حج کیا تھا پہلے، اور 1905 میں نفلی حج کرنا چاہتے تھے، اور آپ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ نفلی عبادت کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہوتی ہے، والدہ کی اجازت کے بغیر۔ اس وقت آپ کے والد صاحب فوت ہو چکے تھے، والدہ حیات تھیں، تو بیٹے کو بھیجا حامد رضا خان صاحب کو اور اپنی اہلیہ کو ان کے ساتھ حج کے لیے بھیجا، خود حج کر چکے تھے۔
تو اب نفلی حج کے لیے اجازت نہیں مل رہی تھی والدہ صاحبہ سے. اب جب سب کو رخصت کر چکے تو اب دل اپنا مچلا کہ سب تو جا رہے ہیں، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے کہ سب تو جا رہے ہیں. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ذرا ترنم سے پڑھیں. لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. تو بے کسی لوٹ لے یعنی بے کسی مڑ کے دوبارہ نہ آئے، ایسا نہ ہو تو ہم بھی مدینے جائیں. تو اب دل پھر مچلا. تو والدہ صاحبہ لیٹی ہوئی تھیں بستر پر، تو ان کے جا کے پاؤں پکڑ لیے، اور جب پاؤں پکڑے انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی حج کے لیے جانا چاہتا ہوں میں بھی، اجازت دیں. کہا چلو جاؤ ٹھیک ہے. یہ کہا تو آپ نے کہا بھی اجازت ہو گئی. اس کے بعد ٹھہرے نہیں، فوراً سامان کا بعد میں آتا رہے گا، میں بھی ساتھ ملتا ہوں. اس وقت بمبئی سے جاتے تھے بحری جہاز کے لیے حج کے. تو آپ روانہ ہو گئے. بعد میں والدہ صاحبہ اٹھیں آرام کے بعد، کہا احمد رضا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو چلے گئے ہیں، حج کے لیے نکل گئے ہیں. کہا کہ انہوں نے آپ سے اجازت بھی لی ہے، آپ سے اجازت لے کے گئے ہیں؟ کہا کہ میں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ حج کے لیے جا رہے تھے. تو اتنی محبت تھی بیٹے سے، انہوں نے کہا کہ جس وہ جو تسلے میں انہوں نے وضو کیا ان میں ان کے وضو کا غسالہ پڑا ہوا ہے، جب تک وہ واپس نہ آئے تو وہ سنبھال کے رکھو، اسی کو دیکھ کر تسلی دیتی رہو دل کو. اتنی محبت تھی. ہاں جی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی والدہ محترمہ کا ایسا ادب کرتے تھے. تو اسی لیے تو پھر عظمتیں ملتی ہیں، شانیں ملتی ہیں.